قدم چلنے کے بعد پھر پلٹ کر آئے، ایک بار نانا کا مزار پھر دیکھ، پلٹتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں۔ احساس ہوتا ہے حسین صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی حدوں سے باہر بھی جانا ہے۔ میرے امام آخرکار نکلے، اللہ اکبر۔ ایک کشتہ عشق رسول نے بڑی خوبصورت بات لکھی، محرابوں نے جھک کر کے سلامی دی، محرابوں نے جھک کر کے سلامی دی، اور میناروں نے کھڑے ہو کر کے تعظیم دی، اور کربلا کا مسافر مسجد نبوی سے یوں نکلا کہ مسجد کی در و دیوار گردن اٹھا اٹھا کر سیدہ کے لال کو آخری مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ امام گھر پہنچے، گھر میں کوہرام مچا تھا، قیامت صغریٰ قائم تھی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اس قیامت صغریٰ کو قیامت صغریٰ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ صغریٰ کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اہل تصور، اہل کشف صرف تصورات کی آنکھوں سے دیکھنے والے کہتے ہیں۔ سیدہ صغریٰ کہتی ہوگی بابا مجھے لے چلو، میں بیمار ہوں تو کیا ہوا، سواری پر جگہ نہ ہو تو پیدل چل لوں گی، اور بیماری کی بات ہے تو میں بیمار بھی نہیں۔ دیکھو اللہ اکبر، 1000 بیماریوں کے بعد سیدہ صغریٰ نے کہا بابا میں چل سکتی ہوں، مجھے صحت ہے، میں تندرست ہوں۔ بستر پہ پڑی ہوئی صغریٰ نے پوری طاقت کو سمیٹا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر کے بتایا بابا میں چل بھی سکتی ہوں، دوڑ بھی سکتی ہوں، کھڑی بھی ہو سکتی ہوں، یہ دیکھو میں کھڑی ہوتی ہوں۔ پوری طاقت کو سیدہ صغریٰ نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ بیماری سے سیدہ کی شہزادی نے جنگ کرنا چاہا، بیماری ظالم ہاتھ جیت گئی۔ سیدہ کی شہزادی بیماری کے سامنے زمین پر آ گئی۔ آقا نے سہارا دیا، بیٹی کو سینے سے لگایا، میری لال میں آپ کو ضرور بلاؤں گا، اطلاع کرنا، ہاں صحت کی اطلاع دینا۔ بالآخر اصغر کا جھولا تیار ہے جانے کے لیے۔ ننھا سالی اصغر 1 مہینے کے کئی کم و بیش جس کی عمر ہے، ننھی ننھی پسلیوں والا وہ شہزادہ اٹھا لیا گیا، اور سیدہ صغریٰ نے پیار کیا، لیکن پیار کرتے کرتے بھی جسم کو دور رکھا کہ میرا بخار میرے اصغر کو نہ چھو جائے۔ بہت جلد صحت کے بعد ملاقات کریں گے۔ اہل تصور اس تصور کو کہاں تک باندھے؟ بالآخر اللہ اکبر، اونٹوں پر سامان لاد دیا گیا، اور کربلا کا وہ چند رکنی قافلہ سواریوں پہ بیٹھا، اور رات کے آخری پہر میں جو سب کچھ مدینے کا تھا، مدینہ منورہ میں جس کا سب کچھ تھا، آج وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدینے کو چھوڑ رہا تھا۔ وہ جانے والا قافلہ پلٹ پلٹ کر کبھی مسجد نبوی کو دیکھتا، یا یوں لگتا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار اچک اچک کر کے اس کو دیکھتے اور سلامی دیتے۔ اسی حالت میں کبھی وہ پلٹتے، کبھی یہ دیکھتے، کبھی وہ پلٹتے، کبھی یہ دیکھتے۔ اچانک اونٹوں کے اور گھوڑوں کے پیروں سے اتنی گرد اٹھی کہ وہ چند رکنی قافلہ اس گرد کے اندر چھپ گیا، اور چھپنے کے بعد اس سے پہلے کہ صبح کاذب صبح صادق میں تبدیل ہوتی، کربلا کا یہ چند رکنی قافلہ سوئے حرم روانہ ہو گیا، حرم رسول سے حرم خدا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ میں امام کے دل پہ کیا گزری وہ تو میرا امام جانے، لیکن بس ہم تو صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی رستے میں، امام کہاں کا ارادہ ہے؟ فی الحال مکے کا ارادہ ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام سے کہا مکہ ہی رہیے گا، کہیں جائیے گا مت۔ بالآخر میرے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام چند دنوں کے اندر مکۃ المکرمہ پہنچے۔ جب آقا مدینہ شریف پہنچے تھے تو مکۃ المکرمہ سونا ہوا، مدینے میں دھومیں مچی تھی، لیکن آج کا دن ہے مدینہ سونا کر گئے کربلا والے، اور مکے میں دھومیں مچی ہے۔ حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں، حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں، بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق امام علی مقام نے وہاں پر قیام فرمایا جہاں بنو ہاشم کے مکانات تھے،
ابھی بھی بنو ہاشم کے مکانات وہاں موجود تھے. امام نے قیام فرمایا, مکے میں دھومیں مچی, امام آ گئے, امام آ گئے, نواس رسول آ گئے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں پہنچے ہوئے تھے, ابن زبیر وہاں موجود تھے, ابن عمر موجود تھے. سب نے کہا امام یہیں رہیے, یہاں سے آپ نہ جائیے. اور جب کوفہ والے فسادیوں کو, بدنہادوں کو پتہ چلا کہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, یزید بادشاہ بن بیٹھا, امام نے بیعت نہیں کی, تو امام عالی مقام کو انہوں نے سارے کوفی ایک گھر میں جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد سلیمان کے گھر میں جمع ہو کر کے انہوں نے امام کو خط لکھا. خط لکھنے کے بعد خط آیا, ایک خط کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, تقریباً 150 خطوط انہوں نے لکھ دیے. امام علی مقام نے 150 خطوط کو پڑھا. پڑھنے کے بعد امام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا. اے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو رشتے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ چچا بھی لگتے تھے, چچا لگتے تھے رشتے میں, اس لیے کہ مولا علی کے چچا زاد بھائی تھے. اور ایک رشتہ یہ تھا کہ وہ نانا بھی لگتے تھے, چونکہ وہ رسول اللہ کے بھی چچا زاد بھائی تھے. بڑے کئی رشتے تھے, بڑا پیار تھا. ابن عباس نے پیشانی چومی. اس وقت ابن عباس کہتے ہیں روئے زمین پر آپ سے افضل کوئی نہیں, آسمانوں میں آپ کے ڈنکے بجتے ہیں, آپ مصباح الہدیٰ ہیں, ہدایت کے چراغ ہیں. آپ چلے جائیں گے تو کائنات سونی ہو جائے گی. کوفی وعدہ خلاف ہے, بدنہاد ہے, فسادی, آپ نہ جائیں. امام نے فرمایا یہ خط دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ آئیں اور ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو قیامت میں ہم آپ کے نانا کو شکایت کریں گے, آپ کے اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہم تو کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہ چاہتے تھے, لیکن یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو جان بڑی پیاری تھی, میں کیا کروں, میں دین بچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں. حضرت ابن عباس نے اور دیگر بزرگوں نے مشورہ دیا, آپ کے ابا کو کس نے شہید کیا, کوفہ والوں. آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے کس نے مارے, کوفہ والوں. کس نے جو ہے وہ ساتھ چھوڑا, کوفہ والوں. ساری چیزیں بتائی. آپ ایک کام کریں, آپ نہ جائیں, آپ اپنے کسی معتمد کو, اپنے خاص آدمی کو بھیج دیں. امام علی مقام کے کئی چچازاد بھائی تھے, کئی چچازاد. اس میں سے حضرت مسلم ابن عقیل یہ بھی چچازاد بھائی تھے, بڑے خوبصورت آدمی تھے. اور یہ مولا علی کی جو دوسری بیوی تھی, حضرت مولا علی کی دوسری بیوی تھی, ان کی بیٹی کے شوہر تھے. یعنی اس رشتے سے وہ امام حسین کے بہنوئی بھی لگتے تھے, چچازاد بھائی بھی تھے, بہنوئی بھی لگتے تھے. اور بڑے ہوشیار آدمی تھے, دانا آدمی تھے. اور امام علی مقام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے. بہنوئی ہونے کے بعد, چچا کا بیٹا ہونے کے بعد امام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے. تو امام نے فرمایا مسلم ابن عقیل آپ تشریف لے جائیں میری نائب بن کر, اور آپ ان سے بیعت لیں. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ, یہ حضرت عقیل کے شہزادے, عقیل سگے چچا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ مولا علی کے سگے بھائی. حضرت عقیل, حضرت جعفر سگے بھائی ہیں, مولا علی کے حضرت عقیل سگے بھائی ہیں, طالب سگے بھائی ہیں, یہ سب سگے بھائی ہیں. اور عقیل کے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل. کوفہ کی طرف روانہ ہوئے, کوفہ پہنچے. ایک ہی دن میں تقریباً 18,000 یا 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. ایک روایت کے مطابق 17,000, اور ایک روایت جو بیان کی گئی 40,000. مختلف راوی ہیں, 18,000, 17,000, 40,000. یہ روایت اتنی بڑی. بعض لوگوں نے 4,000 بھی لکھا, جو بھی روایت ہے. لیکن ایک ہی دن میں اتنے لوگوں کا بیعت کرنا یہ بڑی بات تھی. اسی کوفہ کے اندر یزید کے حامی بھی رہتے تھے. انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر, مسلم بن عقیل جو امام حسین کے نائب بن کر آئے, ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے اگر اپنا تخت چاہتا ہے. یہ آدمی نرمی کرتے ہیں. نعمان بن بشیر جو کوفہ کے صوبادار تھے, گورنر تھے, کوفہ تھے, یہ جو ہے بڑی نرمی کرتے ہیں. اگر تو اپنا تخت بچانا چاہتا ہے تو جلدی سے کسی سخت انسان کو بھیج. یہ تیز رفتار سواری سے خط کوفہ سے دمشق پہنچا,
اور یزید اس وقت شراب پیتے بیٹھا ہوا تھا. اس کا مشیر خاص اور یار خاص، اس کا قریبی دوست جس کا نام سرجون تھا، تو اس شخص نے یزید نے پوچھا کہ تو میرا خاص آدمی ہے. مورخین نے اس کے بارے میں دو باتیں کہی، ایک یہ کہ وہ یہودی النسل تھا اور ایک کہ وہ عیسائی تھا. دونوں اس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں، لیکن تھا یزید کا لنگوٹیا آدمی. تو یزید نے اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں اس پر. تو اس نے سرجون نے اس کو مشورہ دیا کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے انتہائی سخت دل انسان چاہیے نپٹنے کے لیے، اور تیرے پاس ابن زیاد سے زیادہ سخت انسان کون ہے؟ اس لیے کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، کسی طرف کوئی اشارہ کرنے کی، صرف آپ کو تجربے کے لیے. آپ پڑھو گے علماء کو، صوفیاء کو، اللہ والوں کو، تو پتہ چلے گا ظالم جو لوگ ہوتے ہیں، سخت جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے زبردستی نہیں ہو جاتے، اوپر بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں تب کوئی ظالم پیدا ہوتا. ظالم ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے. یہ جو ابن زیاد تھا، اس کا باپ زیاد، اس کا نام عبید اللہ تھا، عبید اللہ ابن زیاد. ابن زیاد کا نام آپ تاریخ میں ڈھونڈیں گے تو کیا ملے گا؟ ابن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب نے زنا کیا اور اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا زیاد. بلکہ زیاد کا ایک معنی زیادہ کے بھی ہوتے ہیں. زیاد مطلب زیادہ، کثیر. تو اس کو نام بھی نہیں رکھا گیا. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو زیاد اس لیے کہا کہ اتنے زیادہ لوگوں سے وہ پیدا ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کو زیاد کہا. یہ ہے زیاد کی تاریخ. یہ میں تاریخ کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہرحال اگر زیاد اس کا نام بھی رکھا جائے تو اس کی ماں بہرحال کوئی شریف عورت نہیں تھی. تو یہ زیاد کا بیٹا ابن زیاد تھا. ٹھیک. اور مروان کے بارے میں تو آپ سن چکے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے کہا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. حضور علیہ السلام کے پاس اس کو گھٹی دینے کے لیے لایا گیا تھا مروان کو، تو حضور نے گھٹی نہیں دی، فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. آقا نے اس کو واپس کر دیا. یعنی آپ سمجھیں معاملات کو، یہ کوئی جو حادثاتی اتفاقی معاملات نہیں ہیں. امام علی مقام کی شہادت کوئی حادثاتی بات نہیں ہے. امام حسین کی شہادت سے 200 سال پہلے ایک پتھر ملا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو امام حسین کو شہید کریں گے کیا وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ یہ دو امام حسین کی ولادت کے 200 سال. ایک ایسا گرجا جو رسول اللہ کی آمد کے صدیوں پہلے موجود تھا، اس پر غیبی قلم سے لکھا یہی عبارت تھی. بلکہ لوگ اس کو شعر کہتے ہیں، یہ عبارت تھی کہ کیا وہ لوگ جو امام حسین کو شہید کریں گے وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں. یہ لکھا ہوا تھا. یعنی شہادت امام حسین بڑی کثرت سے بیان ہوئی ہے. امام حسین کی ولادت سے پہلے، رسول اللہ کی ولادت سے پہلے بھی اس کے چرچے تھے. یہ کوئی حادثاتی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو یوں ہی بھول جائیں. تو ابن زیاد کو کہا کہ یہ چونکہ، اور یزید اس سے بڑا ناراض تھا، وہ تھا بصرہ کا حاکم، اس کو بصرہ سے بھی ہٹانے کا چکر چل رہا ہے. لیکن جب یہ معاملہ آ گیا تو جلدی سے اس نے خط لکھا کہ تو اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنی جگہ مقرر کر اور تو جلدی سے کوفہ جا. اور وہ کوفہ گیا. اب زیاد کی ابن زیاد کی ماں مرجانہ، وہ بھی الگ میٹر ہے. ابھی میں ان کی ماؤں کو ہی پڑھنے لگوں گا تو بالکل عنوان ہی ختم ہوتا. یہی تو بات ہے. اسی لیے کہتا ہوں اپنی ماؤں کے لیے دعائے رحمت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن اہل بیت نہیں بنایا، ہمیں اہل بیت کا بے لوث غلام بنایا ہے. یہ خون کی شرافت ہے، یہ دودھ کی نجابت ہے تمہاری ماؤں کی، ہماری ماؤں کی. یہ برکتیں ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار رکھے. تو کہا کہ ابن زیاد کو بھیجو. ابن زیاد حلیہ بدل کر کے کوفہ میں داخل ہوا. ابن زیاد جب حلیہ بدل کر کوفہ میں داخل ہوا تو وہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا.
اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو اپنے یہاں پناہ دے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن مختار اس کے گھر میں تھے، ٹھیک، اس وقت تھا۔ ابھی عبید اللہ ابن مختار کا ذکر بھی